صلی اللہ رسول اللہ اما بعد باب غزوت ذات القرد قرد قرد تین دفعہ پڑھا گیا ہے. هي الغزوة التي غار ولا لقاء وسلم قبل خیبر بثلاث سے اس میں غارت کری کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیوں پر خیبر سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. کیونکہ خیبر سے 3 دن پہلے یہ قصہ پیش آیا تھا. یہ ذکر جو ہے یہ بھی مشرق کی جانب جگہ کا نام ہے. ایک فرسخ کے مقابلے جو ہے ایک فرسخ کے فاصلے پر مدینہ سے جگہ جہاں جنگل تھا وہاں پیغمبر اسلام کی اونٹنیاں چرا کرتے تھے, دودھ والی اونٹنیاں. تو وہاں پر یہ بنو غطفان میں سارے بنو غطفان رہتے تھے. مشرقی جانب نجد ہے, اس کے جو مشرق میں نجد ہے مدینہ شریف کے, اور شمال میں شام ہے, اور مغرب میں ہم لوگ ہیں. ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں, مغرب کی طرف, اور جنوب میں یمن وغیرہ ہے. تو وہاں سے 40 آدمی تقریباً عیانہ بن حسن لے کر آیا اور وسلم کی اونٹنی ہے چھینی لے کر چلا گیا. تو جب وہ وہاں سلمت بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قصہ آ رہا ہے کہ وہ صبح نکلے تہجد کے ٹائم, ویسے گئے ہوں گے. میں تو دیکھا ادھر سے عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے جن کی ڈیوٹی تھی وہ بھاگے ہوئے آ رہے, انہوں نے کہا کہ بنو غطفان میں رسول اللہ کی اونٹنیاں لے گئے. تو اس نے وہیں سے اسی طرف جو ہے نا وہ جبل صلاح ہے جہاں خندقیں کھودی گئی تھی, تو زور سے آواز لگائی یا صباحا یا صباحا یا صباحا, یعنی صبح حملہ ہو گیا. اور پھر ان کے پیچھے دوڑے, اور پیچھے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جماعت کو دوڑا, خود بھی آپ تشریف لے گئے. تو پھر سلمت بن اقوا نے وہاں جو اکیلے نے, اقوا بہت لمبے قد کے تھے, ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پر اگر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے, لمبے قد کے تھے, اور گھوڑے کے برابر دوڑتے تھے. دوڑ ہوتی تھی گھوڑے کی اور ان کی, گھوڑے کے برابر دوڑتے تھے. تو انہوں نے تیر اندازی شروع کی, بہت تیر مارنے کے ماہر تھے. تو کبھی دائیں سے مارتے, بائیں سے مارتے, اوپر سے مارتے, نیچے سے مارتے, بلکہ ایک تنگ جگہ سے وہ گزرے تو پتھر بھی مارے. تو انہوں نے سمجھا کئی آدمی, حالانکہ اکیلے تھے, لیکن جنگی حکمت ہے. ایک جگہ یہاں سے مارا تیر, پھر وہاں سے مارا, پھر وہاں سے مارا, کبھی ادھر سے آ رہا, کہ چونکہ بھاگ دوڑ کر لیتے تھے اور تھے بھی اونچے قد کے. تو انہوں نے سارے اونٹ بھی چھوڑ دی اور 30 چادریں, کیونکہ ٹھنڈا موسم تھا, تو 30 چادریں بھی انہوں نے اپنی گرا دی, جن کو مالک غنیمت کے طور پر نے لے لیا, کہ کیونکہ وہ فضل محسوس کر رہے تھے دوڑتے ہوئے. کیونکہ بہت آگے جا کر پھر پانی پر رک گئے, تو وہاں پر پیچھے سے صحابہ اکرام بھی آگے, تو وہاں کچھ لڑائی بھی ہوئی. وہ تو دوڑ کے وہاں سے, لیکن پانی پر جس نے ان کو پناہ دی تھی اس کو قتل کر دیا. تو اس جنگ میں جو ہے نا ایک مسلمان شہید ہوا ہے اور 2 مشرک مارے گئے. تو پیغمبر صاحب پھر پیچھے سے پہنچ گئے. تو نے کہا اللہ کے, تو انہوں نے پانی نہیں ان کو پینے دیا کہیں بھی, پیچھے رہے. تو کہیں پانی کے لیے رکتے, کہیں چشمے وغیرہ تھے, تو پھر ان کو 3 برسات میں بھاگ پڑتے. تو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا, لہٰذا ضرور فلاں چشمے پر وہ ہوں گے, آپ آدمی بھیجیں. فرمایا کہ نہیں, اور سب ضرورت نہیں ہے, آج کا دن تیرے نام ہے. لیکن آپ نے خبر دے دی کہ وہ اپنے قبیلے غطفان میں پہنچ چکے. وہ تو بڑا قبیلہ تھا, تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی, مزید جنگ ہوتی یا بڑھتی. تو یہ واقعہ, اچھا واپس آئے تو تیسرے دن ہی رسول اللہ خیبر چلے گئے. جہاں گئے خیبر کا بڑا تفصیلی قصہ آ رہا ہے. 2 جگہ ہے جہاں امام بخاری نے بڑی تفصیل لائے. غزوہ حدیبیہ میں 30 حدیثیں لائے, اور غزوہ خیبر میں بھی 30 حدیثیں لائے. یہ خیبر کا جو خیبر کی جنگ ہے یہ عالم اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے. جس طرح بدر اہمیت کی حامل ہے, اس طرح یہ. تو فرمایا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن عبيد قال سمعت سلمة بن اقوى کہتے فرماتے سنا یقول خرجت قبل يؤذن بالاولى, کہ پہلی اذان سے پہلے نکلا, یعنی تہجد کی جو اذان ہے اس سے پہلے میں نکلا. قال لقاء وسلم ترى بذي قرط وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھی. لقاء سے مراد
مراد دودھ والی اٹھنی ہے، لقاح جو دودھ دیتی ہے وہ چلتی ہے۔ فلقین غلام عبد الرحمن عوف کے مجھے غلام ملا، قال اخذت لقاء وسلم کی اٹھنیاں لے گئے، قلت من اخذ غطفان، رویانہ بن حسن ان کا سردار تھا، 40 آدمی تھے، فسلام سخت الصلاۃ الصرخات، 3 دفعہ میں نے زور سے آواز لگائی، یا صباح حتی اسمعت ما بین لابط المدینہ، مدینہ کے لابا کے درمیان آواز پہنچا دی، لابا دونوں کالے پتھروں کے درمیان مدینہ آباد تو اس پر آواز پہنچا دی۔ ثم انتفعت علی وجہی، پھر میں اپنے چہرے کی طرف دوڑا، حتی جب میں نے ان کو پا لیا، قد اخرجت من الماء، وہ پانی پی رہے تھے، فجعلت ارمیہم بنبلی، میں ان کو تیر مارنے لگا، كنت رامیا، اور میں تیر انداز تھا، اقول میں یوں کہتا انا ابن الاقبا اليوم یوم الرزائی، انا ابن الاقبا اليوم یوم الرزائی، کہ آپ میں ابن اقبا ہوں اور آج کے دن بدلے کے دن ہے، رزا میں رزی سے، یعنی میں تجھے چھٹی کا دودھ یاد کرا دیں گے، آج میں تجھے کرا دوں گا، یہ مراد ہے، چھٹی کا دودھ یاد کرا دوں گا۔ ورتجزا حتی استنقذت اللقاء منهم، یہاں تک کہ میں نے اٹھنیاں بھی چھڑا لی، واستلبت منهم 30 بردۃ، اور 30 چادریں بھی لے لی ان میں سے، 40 بندے تو اپنی اپنی چادریں کے آتے ہیں ہلکا ہونے کے لیے۔ قال جان وسلم والناس، اتنے میں رسول اللہ اور لوگ پہنچ گئے، قلت یا نبی اللہ کے وسلم قد حمیت القوم الماء، میں نے قوم کو پانی سے روکا ہوا تھا، وہ عطاشن، وہ پیاسے ہیں، ہم ان سے اب کسی کو بھیجا بھی، اب ان کے پیچھے آدمی بھیجے۔ قال ابن اقبا ملکتا، ابن اقبا آج تم مالک آج کے دن کا، فسجع، نرمی کر، بس کر، ہو گیا کافی۔ ثم جب پھر آئے، وَيُرْدِفُ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی پر مجھے پیچھے بٹھایا، حتیٰ دخل مدینہ، یہاں تک کہ مدینہ داخل ہو گئے۔ باب غزوت خیبر، فوراً خیبر کا واقعہ آ گیا، کیونکہ اس سے فوراً بات یہ ہو گئے۔ خیبر جو ہے یہ شام کی طرف ہے، شام، کیونکہ شام کی طرف یہود وغیرہ ادھر رہتے ہیں۔ مدینہ شریف سے 100 میل تقریباً بنتا ہے، 160 کلومیٹر تقریباً آج کل۔ شام کی طرف آپ شام جائیں تو آپ کو وہاں پر پہلے خیبر آتا ہے، ابھی بھی وہ سب کی چیزیں کھڑی ہیں۔ خیبر قوم عمالقہ کے ایک آدمی کا نام ہے، اس کے نام پر یہ خیبر ہے، یاد رکھو۔ اور درہ خیبر، یہاں پر درہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے، اس کو سد صحابہ کہتے ہیں، درہ خیبر۔ ہمارے جو درہ خیبر بنایا گیا وہ اسی اس سے بنایا گیا ہے، جو پشاور میں درہ خیبر، اس کے نام پر بنایا گیا خیبر، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ بہت بڑی، انہوں نے یہاں پر شجاعت اور بہادری کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ یہ سن محرم 7 ہجری میں ہوا ہے، یہ 6 میں یہ ہو گئی، صلح وغیرہ ہو گئی، اب یہ صلح کا زمانہ ہے۔ اسی طرح آپ، اور خیبر والے جو تھے یہ بھی بدماش تھے، جو خندق میں سب کو لے کے آئے، کیونکہ بنو نذیر یہاں چلے گئے تھے، بنو نذیر کے سردار وہی ابن اختب گیا، ربیع بن کنانہ گیا یہاں پر، سلام بن حقیق گیا، یہ بڑے بڑے بنو نذیر کے، تو غزوہ خندق میں سارے کفار کو جمع کرنے والے جو تھے، بلکہ بنو قریظہ کو خراب کرنے والے خیبر والے تھے، جو وسلم کے ذہن میں بات تھی کہ ان کی چھکائی کرنی ہے اور ان کی مجائی کرنی ہے، چنانچہ یہ اب صلح عربوں سے جب امن ہو گیا، اب ان کی باری ہے، فرمایا چلو اب آپ خیبر چلے، صحابہ کرام کو لے کر آپ خیبر کی جانب چلے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3000 صحابہ جہاں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ خیبر روانہ ہوئے۔ خیبر قلعے تھے، بہت بڑے بڑے قلعے، 3 قلعے تھے، 3، اور ہر قلعے میں آگے قلعے تھے، یعنی قلعہ بہت بڑا تھا، پھر اس کے اندر قلعے تھے۔ پہلے والا جو قلعہ تھا اس قلعے میں 3 قلعے تھے، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، تو آگے اگر چھوٹے بڑے قلعے 3 تھے، اگر چھوٹے شمار کیے جائیں تو کتنے بن جاتے ہیں، 8 قلعے تھے، اور بے شمار، اصل یہاں تک منجنیقیں بھی تھی جو پتھر پھینکتی ہیں قلعے توڑنے کے لیے، ایسی بھی چیز کے پاس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قلعے پر آپ نے غالباً ان کا قبلہ نطاف نام، اس کا نطاف، نون طالب تا چھوٹی، قبلہ نطاف، دوسرا قصیبہ، اور تیسرے کے اور نام۔
آپ نے اس پر سب سے پہلے حملہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ وہ قلعہ بند ہے، انہیں تو کچھ اثر ہی نہیں، اور لیکن آپ نے اتنے فاصلے پر صحابہ کرام کو روکا کہ تیر نہ پہنچے وہاں. یہ عجیب ہے، سب کے عجیب جنگی مطلب وہاں پہنچے تیر نہ پہنچے. پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات کٹوائے، سب باغات ہی باغات ہیں، 400 درخت کٹوائے لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو پھر کئی دن گزر گئے، سن میں نہیں آ رہا، اور اس میں آگے بھی جو ہے نا وہ قریب جا کر بھی حملہ آور ہوتے رہے. ایک دن حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی میں کیا، ایک دن تمہیں فاروق کی سرکردگی میں، اور صحابہ کرام کی، لیکن ان کو کوئی اس کا اثر نہیں کیا. قلعے بڑے مضبوط اور اونچے تھے، اور پھر قلعوں کے اندر قلعے تھے. تو ایک دن رات کا پہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، رات کا پہر. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہ یہودی کو پکڑ لیا اور رسول اللہ کے پاس لے آئے. یہ میں نے یہودی پکڑا ہے جو وہاں سے قلعے سے نکلا ہے، وہ جو دوسری مسجد نکلا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے امن دیں تو میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. تو میں کہا بتاؤ. انہوں نے کہا بس وہ اب تنگ ہو چکے اس محاصرے سے، اب وہ لڑنے بھیڑنے کے لیے باہر نکلنے والے ہیں. کل کو سب باہر نکلیں گے لڑنے کے لیے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جب اگر آپ نے قلعہ فتح کر لیا تو فلاں جگہ میں بتاؤں گا، اس جگہ پر اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں کہ منجنیقیں بھی ہیں جو آپ کو کام دے گی، کیونکہ جگہ جگہ یہاں کی بات تو منجنیق تھی نہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ رات ہے کہ آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا. تو ساری رات حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں یہ خواہش نہیں کی کہ میرے پاس کوئی سلطنتی امور آئے، کبھی خواہش نہیں کی، لیکن اس موقع پر میرے دل میں آیا کہ اللہ فرمایا یحب اللہ و رسولہ کہ اس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں کہ مجھے جھنڈا مل جائے. تو ساری رات جو بڑے بڑے جو لوگ تھے انتظار میں رہے، لیکن صبح نے فرمایا علی کہاں ہے، کہا کہ علی کی آنکھیں خراب ہے، بلاؤ. آپ نے ان کی آنکھیں وہ جس طرح سرخ آنکھیں بھی ہوئی تھی جس طرح، تو آپ نے ان کو تھوکا، رمت تھا ان کا، تو وہ ٹھیک ہو گئے. اور میں جاؤ جھنڈا لو اللہ کے نام لے کے چلو. پھر اور کہا کہ پہلے دعوت اسلام دو، اس کے بعد کہو یا جزیہ دے دو، تیسرے نمبر پر قتال ہے. تو وہی ہوا کہ صبح کو نکل آئے، سبھی بن گئی، مبارزہ ہوا. پہلے جو آدمی آیا تو علی نے بس اس کو ہاتھی صاف کر دیا. اس کے بعد مرحب پہلوان آیا جو مشہور پہلوان، مرحب بہت طاقتور تھا، لیکن حضرت علی کی صاحب اس کی نہیں چلی. علی نے بس ایسے شکرے کی طرح حملہ کیا اور اس کو بالکل ماضی بنا دیا. پھر حملہ ہو گیا. صحابہ کرام نے اپنی جان لڑا دی، بڑی سخت طریقے پر شدید جنگ ہوئی اس میں، لیکن پھر انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اور پہلے سے اپنے جو بچے تھے اندر، وہ اندر ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں منتقل کر دیے پیچھے سے اندر کیونکہ اندر جڑے ہوئے تھے سارے، ایسے میلوں میں پھیلا ہوا تھا. صحابہ کرام اندر گھس گئے. تو صحابہ کرام کئی دن سے بھوکے پیاسے بھی تھے اور یہاں کھانے پینے کی فراوانی نہیں تھی ان کے پاس. تو لیکن فرمایا کہ تم کھاؤ، اپنے جانوروں کو کھلاؤ، لیکن ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر روٹیاں یعنی اس میں اندر ہمارے میں روٹی آئی، روٹی ملی بس ان کے لیے، ہمارے میں روٹیاں کھائیں اور انہوں نے کھانا وانا روٹیاں کھائی. اس کے بعد پھر دوسرے پر حملہ آور ہوئے. پھر تیسرے پر چلتے چلتے آخری جو قلعہ تھا اس میں حضرت صفیہ ام المومنین ہاتھ آئی تھی، وہ آخری قلعہ ہے. اب آپ پورا منظر آپ کے سامنے آ گیا. اب آخری قلعہ جو تھا اس آخری قلعے پر پیغمبر کا حملہ کیا اور ہر جگہ شدید جنگ ہوئی ان تمام تینوں قلعوں پر. اور ہر قلعے میں آگے قلعے تھے تو ایک سے دوسرے منتقل ہو جاتے، پھر تیسرے میں اب ہر جگہ دروازہ تو ہر جگہ دروازہ. لیکن اب وہ منجنیقیں جو ہاتھ آئی تھی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا. اور منجنیقوں کے ساتھ جو دوسری چیز کی دبابات تھے. دبابات کیا ہوتے تھے؟ دبابات ایک ہاتھ سے ان کی چھت ہوتی تھی کہ جب قلعے کے قریب جا کر دیوار توڑے تو اوپر سے تیر پتھر اثر نہیں کرتے تھے. دبابات یہ پرانی جنگوں کا اگر آپ منظر دیکھیں تو اس کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں. مطلب یہ چیز یہودیوں کے بعد صحابہ کرام کے بعد تو کوئی ایسا نظام نہیں تھا. تو وہ جو پہلے قلعے سے چیزیں ہاتھ آئی وہ آگے بہت کام آئی. ایک تو منجنیقیں جیسے پتھر پھینکتے تھے،
اور دوسرا وہ صحابہ کرام قریب جا کر پھر نقب لگاتے تھے یا دروازے توڑتے تھے. تو یہودی تو ویسے ہی ڈرپوک کرتا ہے, وہ جب ایک دم دروازہ کھڑکھڑا تو سارے بھاگنا شروع کر دیتے اگلے قلعے میں اگلے قلعے میں. پھر آخری میں گئے تو وہاں جنگ ہوئی. خیر اس کے بعد ان لوگوں اس بات پر آ گئے کہ آپ ہمیں یہاں سے جانے دیں, آپ ہمیں یہاں سے جانے دیں. اور جو بھی اس میں 93 یہودی مارے گئے تھے, 93 یہودی مارے گئے تھے, 15 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس میں جنگ میں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جانے دیں, بس ہم کپڑوں میں چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں شام کی طرف جانے دیں. سب تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے, لیکن ایک شرط ہے کہ تم کوئی چیز چھپا کے نہیں جاؤ. تم نے اگر کوئی چیز چھپائی تو پھر یہ معاہدہ ختم ہے. تو کنانا جو تھا نا, کنانا یہ امیر تھا ان کا. کنانا اچھا, حبیب نے اختر پہلے مر گیا تھا, غزوہ خندق میں زندہ تھا جب یہ ساری شرارتیں کرائیں, لیکن اس کے بعد اس غزوہ خیبر سے پہلے مر گیا تھا. تو ان کا بڑا اس وقت کنانا تھا. تو کنانا جو ہے یہ ابو الحقیق کا پوتا ہے. ربی جو ہے ابو الحقیق جو ہے, جس سلام بن حقیق جس کو صحابہ اکرام نے قتل کیا سے پیچھے گزرا ہے, اس کے بھائی کا بیٹا ہے کنانا. اور یہ حضرت صفیہ جن کا نام زینب تھا, یہ ان کے شوہر ہے, اس کا شوہر ہے. وہ امیر صاحب اس سے بات ہوئی, انہوں نے کہا دیکھو کوئی چیز چھپا کے نہیں جانا. ان کا ٹھیک ہے. پیغمبر السلام نے پوچھا وہ یہ ابن اخطب کا خزانہ کہا. وہ یہ ابن اخطب یہودی تھا, خزانہ بہت بڑا تھا, اس میں ہر چیز تھی, یہاں تک کہ ہیرے جواہرات تک بھی تھے اس کے خزانے میں. ان کا خزانہ کہاں ہے؟ ان سب نے کہا, کرام سر کہا کہ جی وہ خزانہ تو اس کی زندگی میں ختم ہو گیا تھا, تقسیم کر دیا تھا, وہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ان کے سامان میں وجود کے اوپر لگی تھی, ان میں فلاد کو دیکھو, اس میں چمڑی کی ایک بوری سی ہے, اس کو اتارو. جب اتارو تو سارا خزانہ اس میں ایسے پھیلایا تو آنکھیں صحابہ اکرام کی آنکھیں خیا ہو گئی دیکھ کر, سونا چاندی ہیرے جواہرات. اور فرمایا معاہدہ ختم ہو گیا ہے. سب سے پہلے کنانا کی گردن ماری گیا. فرمایا سب بڑوں کو قتل کر دو, بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دو. اسی میں صفیہ, حضرت صفیہ بنی غلام, ورنہ ساتھ جا رہی تھی نا. تمہارا کچھ تھوڑا بندہ یہ اس معاہدے کی وجہ سے ورنہ ان کو جانے کی اجازت ہوگی تو صفیہ بھی ساتھ چلی جاتی. اب یہ ہو گیا. اب یہ ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا سب کو, اور یہ تقسیم کر دی. لوڈیاں بن گئی. وہ بات میں بھی بنے گا, تقسیم نہیں ہوا. اس میں بتایا بندی لگائی کہ کھانے پینے کی چیز استعمال کر سکتے ہو, ساتھ کو نہیں جائے گا, کیونکہ پھر ہماری غریب بعد میں بنے گی. یہ خیبر کا پورا, یہ خیبر ہے, یہ پورا فتح ہو گیا. اس کے بعد اب آگے گئے باغ فدق. فدق میں بھی یہودی تھے, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم بغیر اس کے صلح کرتے ہیں. اس لیے فدق کے سارے باغات رسول اللہ کے تھے, کیونکہ بغیر جنگ کے آتا ہے یہ باغ فدق. یہاں جس کی حقیقت سمجھ لو, باغ فدق کے سر کو آپ دیکھوں گے, جو جنگ میں جنگ نہ ہو تو سارا کس کا ہوتا ہے, نبی کا ہوتا ہے. جس طرح بنو قریظہ وغیرہ کے وہ تھے, جنگ نہیں ہوتے, سارا رسول اللہ کے تھے. لیکن جو جنگ ہے تو ان میں سے خمس ہوتا ہے, الخمس للہ ورسولہ انفال. تو یہ بس سمجھا تھا. اس کے بعد وادی تیمہ میں گئے. وادی تیمہ میں بھی یہی ہوا. انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے, پہلے تو لڑائی بڑے کی, بعد میں خیر ان لوگوں کو بھی ہاتھ میں آ گئے. اس ارد گرد کی جتنے بھی یہودی بستیاں چھوٹی چھوٹی, خیبر کے بعد فدق ہے, وادی قرا ہے, تیمہ ہے, یہ 3 جگہ وہ لوگ بھی خیر انہوں نے بغیر جنگ کے وسلم کے ساتھ صلح اور معاہدہ کر لیا. اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب لوڈیاں آئی, لوڈیاں آگے سب آئی, حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, ہمیں سارا ایک ہی طرح سے بیان کرنا. وہ آئے کہ اللہ کے نبی سے مجھے اجازت دیجیے میں کوئی لوڈی لے لوں. آپ نے اجازت دے دی کہ جاؤ آپ لے لو. انہوں نے حضرت صفیہ کو لے لیا. حضرت صفیہ ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے بہت اونچا نسب ہے, اور اللہ نے حسن و جمال بھی دیا تھا اور نام و نسب بھی دیا تھا. سردار کی بیوی تھی, اور سردار کی بیٹی ہے, وہ یہی ابن اخطب کی بیٹی ہے. ایک سردار کی بیٹی ہے, دوسرے سردار کی بیوی ہے کنانا کی, اور نسباً پیغمبر کی اولاد ہے ہارون السلام. حضرت یہ قلبی نے وہ لے لی. اور یہ قلبی بڑے خوبصورت انسان تھے.
جب یہ لے لی تو سلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ دہیا نے جو لونڈی لی ہے وہ تو بہت اونچی ہارون علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ نے ان کو دے دی۔ اچھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا کو اجازت دی تھی، اس کا مقصد یہ تھا عام لونڈی لینا، خاص نہیں لینا، کیونکہ تین قسم کی وہ تھی، ایک اعلیٰ، ادنا، متوسط۔ ان کے متوسط میں لے لیں گے یا ادنا میں سے لے لیں گے، انہوں نے اعلیٰ کو ہاتھ مار دیا۔ آپ نے ان کو بلایا، دہیا قلبی سے فرمایا کہ نہیں، واپس کرو اس کو، واپس کر دیا۔ اور آپ نے جب معائنہ کیا اور آپ کے پاس ان کا نام منتخب آیا تو پیغمبر اپنے لیے رکھ لی، ان کا نام زینب ہے، لیکن نبی مال تقسیم سے پہلے کوئی ایک چیز لے اس کو کہتے صفی، جو کیا کہتے ہیں صفی۔ ایک خمس والے نبی کے پاس ہوتا ہے، ایک مال فہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیا ہے، ایک جو ہے وہ مال غنیمت میں حصے دار بنتا ہے، اور ایک نفل ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس میں سے لے لے، ایک صفی ہوتا ہے۔ 5 قسم کے حقوق نبی کے ہوتا ہے۔ کوئی نبی مجاہد ہوتا ہے تو اس کو مال غنیمت میں اپنا حصہ ملتا ہے، اگر گھوڑے پر ہو تو 2، اکیلا ہے تو 1، اور ایک خمس ملتا ہے پورے مال غنیمت کا، وہ نبی کے ہاتھ میں وہ جیسے تیسے تقسیم کرے، اپنے لیے رکھے دوسروں کو دے۔ اور ایک نفل ہوتا ہے، جب پیغمبر اسلام نے ابو جہل کا اونٹ بطور نفل کے لے لیا اپنے لیے، اور بعد میں وہی آپ نے حجت الوداع میں ذبح کے اونٹ۔ اور ایک جو ہے وہ مال غنیمت ہے، ایک خمس، ایک مال فہ ہے۔ مال فہ کہ ماں اور جب تمہاری کیا بخیل، جس کے اوپر تم نے گھوڑے اونٹ نہیں چڑھائے، بغیر جنگ کے آتا ہے، وہ سارا نبی کا ہوتا ہے، جیسے فتح کا باغ ہے یا بنو قریظہ کے باغات ہیں۔ اور ایک صفی ہوتا ہے، اس صفی کی وجہ سے نام صفیہ ہے، اصل نام کیا تھا زینب، لیکن چونکہ وہ صفی سے لی گئی تو پیغمبر نے رکھ لیا۔ پھر آپ نے اس کے بدلے میں آپ نے حضرت دہیا قلبی کو زیادہ تعداد میں غلام یا لونڈیاں دے دی، اور پھر ان کا دل رکھنے کے لیے آپ نے اس کنانا کی بہن سے ان کی شادی کرا دی تھی، سردار کی بہن سے پھر ان کے عقد میں دے دی کہ تم اس سے نکاح کرنا، شادی کرنا، وہ بھی لونڈی بن کر آئی تھی تاکہ ان کے دل جوئی ہو جائے۔ اور آپ نے پھر حضرت صفیہ کو اپنے لیے رضی اللہ تعالیٰ اور ان کو ام المومنین بنا دیا۔ پوری 30 روایات میں جس میں پتہ چلتا ہے ان کو آزاد کر کے، یعنی ان کی آزادی کو مہر بنایا، اور آپ نے اس کو اپنی اہلیہ بنا لیا۔ اس میں باقاعدہ نکاح کی وہ نہیں ہوئی کہ نکاح ہو یا نکاح کی مجلس ہو، کیونکہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر اللہ کو حکم آ جائے تو بغیر اس کے بھی وجہ سے زبجنا کہا حضرت زینب سے نکاح ہوا ہے۔ یہ اس کا پورا قصہ ہے حضرت اس کا۔ اور بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیا کو کیسی اجازت دے دی ابھی ہمارا اس سے پہلے، اصل میں اگر پہلے کوئی لینا چاہے تو بعد میں مالے غنیمت اس کے حصہ کم ہو جاتا ہے، ایڈوانس تنخواہ کی طرح۔ ایڈوانس اگر کوئی لے کہ مجھے فوری ضرورت ہے تو کہا ٹھیک ہے تو لے لے، لیکن جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان پر کہا کہ تم لونڈی لے لے، اگر کوئی تجھے اپنی خدمت وغیرہ کے لیے چاہیے تو لونڈی لے لے، لیکن ایک بعد میں اس کا حصہ کم ہو جانا، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دی۔ یہ ہے غزوہ خیبر کی پوری تفصیلات۔ حضرت عبداللہ بن مسلمہ قال مالک بن یحییٰ سید المشاہد بن یسار مسلم نعمان اخبرنا خرج مسلم ہم حتى اذا كنا بالصحابہ، اب ہم صحابہ کے مقام پر تھے، یوں ہی سب صحابہ ہے، یہ درہ خیبر من ادرا خیبر، خبر صلی اللہ علیہ وسلم سر پڑھائی، ثم دعا بالازواج، آپ نے ازواج منگوائے، بزادرہ فلم یوت اللہ بالسبیل، تو سبھی سب کو لے گیا۔ فامر بھی سریا، آپ نے حکم دیا سرری، اس میں پانی ڈالا گیا، واقعہ کو نرم کا کلا کلنا، ثم قال مغرب کے کھڑے ہوئے، مزمزہ مزمز ہم نے کلی کی، اب کلی کی، ثم صلی ہم نے توضا اور وضو نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آگ پر پکی چیز پر وضو منسوخ ہو گیا۔ اب ایک واقعہ آ رہا ہے، حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال حدثنا حاتم اسماعیل یزیدی عبید بن صدقہ قال خرجنا وسلم الى خیبر، ہم خیبر کے نکلے، فسرنا لیلا، رات کو ہم نکلے، قال میں قوم ایک آدمی نے کہا قوم میں سے لے عامر، یہ عامر ابن اقوا، ان کے بھائی نہیں ہیں لیکن ان کے باپ ہی جیسے نام لے کے رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی دوست بھی ہیں۔ یہ سلمہ اور عامر بہت گہرے دوست ہیں، دونوں کے باپ کا نام اقوا ہے لیکن بھائی نہیں ہے۔ اللہ تسمعنا من حنیاتی کا، تو اپنی حنیا، حنیا کہتے ہیں
یعنی دلچسپی کی باتیں کچھ سناتا نہیں ہمیں، کوئی ایسی چٹکلے یا اس کے دوڑے شیر جس کے سامنے دلچسپی کے شیر سنا تو دل لگے. کانا رجل شاعر کرتی یہ شاعر آدمی تھے. فنظر یحدو بالقوم، یہ خود ہی پڑھنے لگے. خود ہی اونٹوں کے آگے پیدل چلتے پڑھنی ہوتی تھی. اس سے اونٹوں کو بھی مستی آتی تھی. اونٹ بھی عجیب ہے، خود ہی پڑھی جاتی ہے تو پھر مست ہو کر چلتا ہے، اور جو سوار ہے ان کو مزہ آتا ہے تو آگے چلے گا. رات کا وقت ہے، لمبی لائن اونٹوں کی ہے اور آگے آگے چل رہے ہیں، اور آواز ان کے بڑی خوش الہان بھی تھے شاید. اب انہوں نے یہ اشعار پڑھے. یہ اگرچہ ابن رواحہ کے اشعار ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ شاعر اپنے اشعار بھی پڑھے، دوسروں کو بھی سناتا ہے. اللہم لولا انت ما تدینا، اللہ اپنا تمہیں ہدایت ہوتی ولا تصدقنا ولا صلینا، نام صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. فاغفر فدا لک ما بقینا، معاف کر دے ہم تجھ پر فدا ہو جائے جب تک ہم باقی ہیں. یہ فدا لک کیسے کہہ دیا جبکہ فدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو فانی ہو. یاد رکھو، آپ اس چیز پر فدا ہوں گے، اس چیز پر فدا ہوں گے جو چیز فانی ہو. یا کہتے ہیں اللہ کو فدا، اللہ کا تجھ پر ہم فدا ہوتے ہیں. رسول اللہ پر ہوتا تو اور بات تھی. یہ فدا لفظ کیسے استعمال کیا اللہ کی ذات کے لیے؟ ہم تجھ پر فدا ہے. پھر فدا کہتے ہیں اپنی جان دے دینا. یا لفظ فدا عربی زبان میں اس کے کہتے اصل میں لام جنا یہ اس کا ہے لاجلی کا لفظ ہے. فدا لیے ہم قربانی دے رہے تیری وجہ سے، قربانی دے رہے تیری وجہ سے ماں جب تک باقی ہے. وہ سب کے دل لقدام اللہ قینا، ہمارے قدم ثابت رکھے جب ہم ملے. والقیم سکینۃ علینا، ہم پر سکینہ نازل کرنا. یاسیہ بنا ابینا، جب ہمیں پکارا جائے گا ہم انکار کریں گے. بسیایا ابدو علینا، آوازیں لگا کر وہ ہمارے خیر اکٹھے ہو رہے ہیں، دوسرے اکٹھے آؤ آؤ مسلمانوں خیر اکٹھے ہو جاؤ. فقال چلو من حاضر سائق، اور میں کون ہے یہ ڈرائیور سائق، یہ کھینچنے والا کون ہے؟ قال لقد لقد يرحمه الله، اللہ اس پر رحم کرے. جب ایسا لفظ آپ فرما دیتے تھے تو اس کی شہادت کی اشارہ ہے. یرحم اللہ. قال من رجل القوم، ایک آدمی نے کہا لوگوں میں سے، وجبت یا نبی اللہ، اللہ کے نبی تو واجب ہوگی شہادت. لولا انطاعتنا به، آپ ہمیں اور کچھ دن سے فائدہ اٹھانے دیتے. خیر فاتحین خبر ہم خیبر ہے فاصرہ، ہم نے یہ سے 20 دن معاصرہ ہے، 20 دن حتی صابتنا مخص شدید ہے، یہاں تک کہ ہمیں شدید بھوک لگ پہنچ گئی. سمن اللہ فتح علی، پھر اللہ نے ان پر فتح کر دی. لم الناس مسال یوم، اب جب شام ہوئی اس کی جس صبح فتح ہوئی تھی، فتح علی اوقد النیران کا بہت آگے جلائیں، جگہ جگہ آگ جل رہی. صحابہ اکرام ہو ادھر ادھر آگ جل رہی، آگ جل رہی بہت جگہ جگہ. بعد النیران، یہ کیا آگے ہیں؟ علاش یوقدون، کس چیز پر یہ آگ جلائی جا رہی؟ قالوا والا لحم، گوشت پکڑا ہے. قالوا والا یہ کون سے لوگ؟ لوگ حمل انسیہ، کہا کہ یہ جناب گدوں کا گوشت ہے، پالتو گدوں کا. اور احریقوہا وقصوہا، فرمایا گرا دو اور برتنوں کو توڑ دو. یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر گدے کا گوشت حرام ہوا ہے. اچھا پیچھے جو گزرا ہے نا حدیبیہ میں، وہ صرف تعارف کے لیے اس صحابی کے تھا کہ وہ حدیبیہ میں شامل ہوئے، ورنہ وہ قصہ بھی اسی کا ہی ہے، یہاں کا واقعہ ہے. اور یا رسول اللہ اب نوری کو نقصے ہوا، ایک آدمی کا اگر ہم دھو لیں برتن دھوڑنے کے بجائے، اعلیٰ وضاح کا کہا کہ یہ کر لو. فلمن تصاف القوم، جب صفے بن گئی، میں نے بتایا نا کہ کئی دن کے بعد میں باہر آئے، 10-15 دن محاصرہ رہا تو کو باہر آئے. جیسے اس آدمی نے کہا، یہ نہیں کہ جاتی سوے بن گئی، یہ پورا واقعہ میں نے سامنے رکھ دیا. کان سیف عامر کثیر، عامر کی تلوار چھوٹی تھی، چھوٹی تلوار تھی. پتلا بھی ساتھ کا یہودی لیا رہے، اور نے ایک یہودی کی ٹانگ پکڑ لی مارنے کے لیے، یہودی کی ٹانگ پکڑ لی اور ایسے تلوار مارنے کے لیے. بھیا جو زباب سیفی ہی، تو وہ کیا چھوٹی تلوار تھی نا، تو یہودی کی ٹانگ سے یعنی ٹچ ہو کر ان کے گھٹنے میں آ کر گھس گئی. ایسے ایسے آ کر اپنے گھٹنے میں ایسے ماری نا، ایسے ایسے واپس بجائے رکنے کا لگتا ہے ساتھ خود رکھتا ہے. فاصاب آئے نہ رقبتی،
اور وہ اس رقبہ کی عین یہ جو ہڈی ہوتی گول ہڈی کیا کہتے ہیں اس کو بولا ہاں چھوڑی سی یہ نکل گئی یہ یہاں لگی اس کے نیچے لگی کیا ہوا پھر فما تو شہید ہو گیا کیونکہ میں نے بتایا کہ شہر جو تھی نا وہ کٹ گیا شہر کٹی خون بڑا وہاں پر تو ابھی جنگی حالات تھے شہید ہو گیا اور فلما کفر اب واپس ہوئے خیر وہ شہید ہو گئے ان کو دفن کر دیا میں نے بتایا 15 صحابہ شہید ہوئے تو ان میں سے ایک عامر بھی تھے جب واپس ہوئے قال صلی اکبر کیا کہہ رہے ہیں انال سلم وسلم نے مجھے دیکھا میرے ہاتھ پکڑ لیا مالکا تو تجھے کیا ہوا ہے دوسرے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرا رنگ بالکل پیلا ہوا تھا اور صدمے اور غم سے ایک تو یہ بہت بہت گہرے دوست تھے ان کے دوسرا لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ خودکشی کی لوگوں مشہور ہو خودکشی ہو گئی خودکشی اس کا سارا عمل حبس ہو گیا یہ تو کہا کہ کیا بات ہے تو تیرے کیسا چہرہ پیلا پیلا ہو رہا ہے تجھے کیا ہوا سر میں ہاتھ پکڑ لیا سلمان وہ تو فدا کرنے کا وہاں پر میرے ماں باپ فدا ہوں زام اللہ عامر احمد تعمل عامر خبی تعمل کا اس کے عمل حبس ہو گئے خودکشی کر لی ہو تو جنت میں چلا گیا وسلم قسم من قال جھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کیونکہ یہ تو جنگ کر رہے تھے نا وہ تو جنگی میں تو اپنے گولی خود کو بھی لگتا تو تھوڑی اپنے آپ کو مارنا مقصود تھا وَإِنَّ لَهُ الْأَجْرَيْنِ فرمایا آپ کو 2 اجر ہیں اللہ اکبر 2 اجر ملیں گے جمع بین اخوات سے جمع کیا اس کو 2 اجر ملے کیوں انه لجاہد مجاہد وہ جاہد بھی تھا مجاہد بھی تھا جاہد کا مطلب ہے کہ اسلام کے لیے بڑی محنت کی اس نے اسلام پھیلانے میں دین میں اللہ کو راضی کرنے میں دوستوں کی خدمت میں بڑی جاہد محنت کی مجاہدین اور جہاد بھی کیا ڈبل اجر میں جاہد یعنی جاہد جیسے عام محنت سے پڑھ رہے پڑھا رہے یہ جاہد ہے اور میدان میں جائیں گے تو وہ کیا ہے جاہد سمجھے لفظ سمجھو جاہد مجاہد پھر ورنہ کل عربی مشابہ لہو کہا کہ بہت کم ایسا کوئی عربی ہے جوان جو اس کے مشابہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا واقعہ ہے قالت الحاتم قال نشا بها حدثنا عبداللہ یوسف نشا بها لفظ بھی آتا ہے حدیث میں اب میں مان کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم عطا خیبر لیل رات کو خیبر پہنچے قال اذا عطاكم بليل لم يقربهم جب رات پڑھتے تو قریب نہیں جاتے تب تک جب صبح ہو جائے فلما صبح صبح ہی خط اليهود بمصائب ومقاتلين تو خود یہودی نکلے ٹوکریاں اور اپنے پھاوڑے لے کر کشتیاں لے کر اور باغوں میں کام کے لیے فلما رجع رسول اللہ کو دیکھا قال محمد اللہ محمد الخمیس کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر آ گیا خمیس کہتے جو رات کو 5 دن ہے تو لشکر کو بھی خمیس کہتے ہیں ان میں 5 حصے ہوتے ہیں ایک آگے ایک پیچھے ایک دائیں بائیں اور ایک بیچ میں منا میسرا اور مقدمت الجائز جس کو کہتے ہیں وہ اور ایک پیچھے ہوتا ہے اور ایک بیچ میں قلب تو وہ بھی لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں اس لیے کہا کہ وہ خمیس اور جمعرات بھی 5واں دن ہے اتوار سے پہلے دن شروع ہوتا ہے احد اثنین ثلاث اربع خمیس جمعہ سب جمع ہو گئے خربت خیبر خیبر خراب ہو گیا منظری جب ہم کسی کے صحن میں اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرانے والوں کی صبح خراب ہوتی ہے اکبر نصد قدر الفرد قال اخبرنا رواینا حسن یومن محسن نصد مالک قال صبحنا خیبر صبح جب پہنچے فاجع رب المسائی فلما بصروا بالذر قالوا محمد والله محمد الخميس فقال سلم الله قد خرب خيبر ان اذا نزلنا بساق فساق طبعا من فاصبانا من لهم الحمر قال کہ ہمیں جنا وہ گدوں کا گوشت میرا فنانا من سلم ينهاكم عن لهم الحمر اللہ کا رسول منع کرتے تمہیں گدوں کو تو پہننا رجسن یہ نجس ہے اللہ گدے کا گوشت جو ہے وہ ناپاک ہے هذا عبد الوهاب قال قال حدثنا عبد الوهاب قال ايوب المحمد بن مسلم جاء ایک آنے والا ہے کہ اکلت الحمر کہا کہ گدے کھائے گئے ثم آتا پھر آیا قال اکلت الحمر فتح ثم آتا قال افنیت الحمر کہا کہ گدے ختم عمر منادى في الناس ان الله رسول ينهى عن لحوم الحمر اهلیہ ان فرمایا کہ یہ گھریلو گدے یعنی جو جنگلی گدے ہو جائے جنگلی گدے جیسے زیبرا ہے زیبرا وہ بھی ایک طرح کا گدھا ہے
ایک اور گدھا بھی ہوتا ہے بکری کی طرح، بکری کی طرح ہوتا ہے لیکن شکل گدھے والی ہوتی ہے، لیکن بکری کی طرح دوڑتا بھاگتا ہے، وہ جائز ہے. اس لیے گھریلو جو پالتو گدھے آرام ہے وہ جائز ہے، جو جنگلی گدھے. وفت القدور کہا کہ ہانڈی الٹ دی گئی. وَإِنَّا لَتُخُرُّ بِاللَّحْمِ جبکہ ان میں گوشت سے ابھر رہا تھا لیکن آپ نے ان کو رکھ دیا. حضرت حضرت قال محمد زید بن ثابت نے قال صلی صبح قریب خیبر نکلا کہ صبح خیبر میں صبح اندھیرے میں پڑی. قال اللہ فخر سے خیبر اتنا جان میں پاس تھا سوال منظری فخر یسون فی السکک وہ دوڑنے لگے فی السکک یعنی بازاروں میں دوڑ رہے تھے. یہ ہے جب اندر گئے. السلام فقط المقاتلہ وسب ذریہ آپ نے بڑے قتال جو بڑے تھے ان کو قتل کر دیا اور بچوں کو جو ہے آپ نے قید کر لیا. کانت کی سبی صفیہ اور اس میں حضرت صفیہ بھی تھی. اب میں نے بتایا کب قتل کیے گئے یہ سارا قصہ آپ کے سامنے آ گیا. مساجد ادیہ تو ادیہ قلبی کے پاس آئی وہ ان کے حصے میں، لیکن میں نے بتایا وہ انہوں نے آ کر مانگی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی. ثم جعل کا صدا کہا آپ نے اس کی آزادی کو ان کا مار قرار دے دیا. یا کہا آپ نے کہا کہ اس کا صدا کیا کر ہر سال کا کہا میں نے کہا. پھر آگے وہی آ رہا ہے. حتى ساعة قالت مسعود عبد الله قال سيدنا الغالي يقول فقد يسلم صفية فاطقة وتزوج قال ان سے فاطقة قالت لك نفسها فاطقها کہا کہ ان کی جو جان ہے وہی ان کا مار تھا کہ تمہیں آزاد کر دیا ہے، نہ یہی تیرا مار ہے. آپ تو سمجھ بات ہے.